کہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ, بادشاہ آئے گا وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا. جہاں فقیر ہوگا بادشاہ کی بھی وہی ویلیو ہوگی, وہ بھی اسی جنت میں جائے گا. اگر بادشاہ ہے وہ جھوٹ بولے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. غریب فقیر مفلس سے جھوٹ بولے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. شریعت نے کسی کا امتیاز یہاں نہیں کیا ہے. میری بات کا خلاصہ یہ عرض کرنے کا ہے کہ بھائیوں اس وقت کے حالات ہم اس بات کی دہائی دیتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر جو ماحول تھا, ہمارے علاقے کے اندر جو ماحول تھا, ہم اس ماحول کو بنائے, ہم اس رونق کو واپس لائیں. وہ رونق کہاں چلی گئی؟ ہم نے کیوں اس کو ودا کر دیا؟ کیا رمضان کے اندر ہی عبادتیں فرض تھی؟ کیا رمضان کے اندر ہی نمازیں فرض تھی؟ کیا رمضان کے اندر ہی جھوٹ بولنا گناہ تھا؟ کیا رمضان کے اندر ہی ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے کہا تھا؟ نہیں 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 بھائیوں, جس طرح ہمارا پہلا شیڈول تیار تھا ہم اسی طرح نماز کے وقت پر نماز پہ آ جائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت کو راغب ہوتے رہیں. موت کا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کون کتنے وقت تک جیے گا. ابھی میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ زندگی کے 40 سال انسان کے اچھے ہیں اور اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے, مارکیٹ میں اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, بچوں کے سامنے اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح باپ پہ بچہ پیدا ہوتا ہے, پانی مانگتا ہے, روتا ہے, اس وقت اس کو پانی دیا جاتا ہے. ماں اس کو دودھ کب پلاتی ہے جب وہ روتا ہے, اس کی ماں کو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. ماں اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے, بچہ چل نہیں سکتا ہے, اس کو چلایا جاتا ہے, ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے, بیٹے اس سے نفرت کرتے ہیں, کب بند ہوگا؟ کھانستا ہے گھر میں, بہو یہ چاہتی ہے کب یہ خاموش ہوگا, یہ اس کا جنازہ کب یہاں سے نکل جائے گا. وہ چلتا ہے, وہ پلنگ پر پیشاب کرتا ہے, بیٹوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ انسان کی مارکیٹ میں ویلیو مارکیٹ میں ختم ہو چکی ہے. انسانیت کو لوگوں نے اتنا گھٹا دیا ہے, باپ کے مقام کو اتنا گھٹا دیا ہے. یہ کیوں گھٹا دیا ہے؟ ہم نے ایمانی ماحول اپنے گھروں کے اندر قائم نہیں کیا, ایمانی دستور اپنے گھروں کے اندر قائم نہیں کیا, تو لوگوں کو سگے ماں باپ برے لگنے لگ گئے ہیں. سگے ماں باپ کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی محفلوں کے اندر دوستوں کی قدر و قیمت ہے. باپ کے پیر کے سامنے, بوڑھے باپ کے سامنے پیر دباتے ہوئے بیٹے کو شرم آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ ہم نے اسلامی کلچر کو چھوڑ کر اپنی منمانی چاہی, ہم نے علماء کی قدر کو چھوڑ کر جو دین کی صحیح تعلیم دے رہے تھے, جو دین سمجھا رہے تھے, جو گھر گھر جا کر محلہ محلہ جا کر تمہارے بچوں کے دلوں کے اندر, دماغ کے اندر ماں باپ کی قدر و قیمت بٹھا رہے تھے, دین کی قدر و قیمت بٹھا رہے تھے, تو تمہارے اندر ایمان کی حمیت بٹھا رہے تھے. جو تمہارے بچے تمہاری قبروں پر فاتحہ پڑھنے والے بن رہے تھے, تم نے ان کی قدر و قیمت کو گھٹا کر تم نے یہ سمجھا کہ دین ہم سیکھ لیں گے. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس سے مسئلہ پوچھ لیں گے, اس سے مسائل حل کرا لیں گے. ہاں مسائل حل کرا سکتے ہو, اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے ہو, معلومات حاصل کر سکتے ہو. ڈاکٹر ہے, اس کو معلومات ہے, اس کو دین کی تعلیم نہیں ہے, وہ اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اپنے بچوں کے ذہن میں دین کی تعلیم تم نہیں بھرو گے. میرے بھائیو, ہمارے گھروں کے اندر ایمانی شمع روشن نہیں ہوگی. ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں, نہیں بنیں گے جب تک کہ ان کو تم مسجدوں کے حوالے نہیں کرو گے, جب تک کہ ان کو تم صحیح تعلیم نہیں دو گے. وہ تمہارے جنازے کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. آپ جاؤ, کتنے جنازے کے اوپر ایسے بچے ملتے ہیں, سگا باپ کا جنازہ پڑا ہے, بیٹے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. وہ جنازے کو پوچھتا ہے, امام صاحب کیسے نہیں پڑھوں, جنازہ کس کا ہے؟ میرا باپ کا ہے, امام صاحب تم پڑھا دو. ہائے افسوس, سارے دن یہ ہماری کچھ نہیں, عیاشیوں کے اندر, موبائل کے اندر چلی جاتی ہے زندگی کا ایک قیمتی وقت. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, اپنے باپ کے جنازے کے پیچھے پڑھنے والا, وہ جس باپ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, پڑھایا لکھایا ہے اور بڑا کیا ہے, قوم کے سامنے کی قوم کی قدردانی کرتے رہے, اس باپ کے جنازے پر ہم دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو سیکھنے کی چیز ہے. مسجدوں میں آنے سے, مسجدوں سے, روابط سے ہم یہ سب چیز سیکھ جائیں گے. میں آپ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر رہا ہوں, میں حالات کے تناظر میں کچھ بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو بات آپ نے سنی ہے اس پر عمل کیجئے. اگر کوئی میری بات آپ حضرات کو بری لگی ہے تو میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے, محبتیں پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہماری مساجد, مدارس, خانقاہ و مدارس کی حفاظت فرمائے. جو بات کہی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.